آئیے کچھ پیرس اولمپکس 2024 کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان حسب سابق اپنی قدیمی روایات کا تسلسل برقرار رکھنے میں کامیاب رہا اور ہر سطح پر ہارنے کا ریکارڈ کوئی اور ملک نہ بنا سکا۔ سیاست، معیشت، تعلیم، علم، عمل سب کے بعد اب کھیل کے میدان میں بھی کارکردگی حسب سابق صفر رہی۔ عوام اپنا غم و غصہ تنقید سے، میڈیا ٹرول سے بھرپور نکال رہی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ کہ نہ کرنے والوں کو آخر کیوں ملامت کرتے ہیں یا عوام اتنے غم و غصے میں کیوں مبتلا ہے۔ بات صرف اتنا نہیں کہ مفت کا ہی ٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سوئمر ان آؤٹ آف 25 از ان دی لاسٹ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ شکر ہے آخری بن گیا، کہیں ڈوب نہیں گیا، ورنہ سارا پیرس ہی سے ڈھونڈنے نکل پڑتا کہ پاکستانی جو تھا۔ خیر یہ ایک فن وے میں یا کہیں کہ کسی حد تک بات درست ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بے شک غربت ہو، معیشت کی تنگی ہو، مہنگائی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، پاکستانیوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پیچھے ہیں تو اس کی وجہ یہاں بھی کرپشن ہے۔ یعنی میرٹ پر سلیکشن ہی نہیں ہوتی۔ چلو سلیکشن تو جیسی ہوئی، پھر ٹریننگ ہی ہو جائے۔ عالمی معیار کی ٹریننگ تک نہیں ہوتی۔ پورا ٹبر منہ اٹھا کے وہاں ایسے گیا ہے جیسے سیر کو گئے ہوں یا ہاتھ لگانے۔ کتنے کھلاڑیوں کے ساتھ کتنے سیاستدان اور سرکاری مفت خورے گئے ہیں، یہ جاننے کے بعد تو ایون کھیل میں ہارنے والے تو ایک طرف، حصہ لینے والوں کے لیے بھی کوئی ہمدردی نہیں رہتی۔ اور جس حساب سے یہ سارا ٹبر منہ اٹھا کے گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پر خرچ کتنا ہوا ہے؟ تقریباً 1 کروڑ جتنا ایک کے آنے جانے کا وہاں خرچ ہوا ہے، پھر رہائش، ان کے سیر سپاٹے اور باقی سارا پیکیج ایک طرف۔ اس لحاظ سے تو عوام کا غصہ پھر بھی ہولا ہے۔ یعنی یہ ایک امید کی کرن تھی کہ شاید اس طرف ہی کچھ پاکستانی ترقی یا امیج کو بحال کیا جا سکے، مگر 16 ڈونے 8 تے بچڑا اگے گولی چٹ۔ ایسے سپورٹس ایلیٹ کلاس کو عوامی خرچے پر فارن ٹور کرانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سوئمنگ میں آخری نمبر پر آنے والا پاکستانی شکر ہے کہ وہاں ڈوبنے سے بچ گیا، مگر یہاں جو میڈیا پر تنقید ہے وہ بھی ڈوب مرنے کا ہی مقام ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے بالکل بجا ہے کہ یہ کوئی صرف حسد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہر ادارے پر ناجائز قبضہ، من پسند افراد کو نوازنے اور نااہلوں کو سر پہ بٹھانے اور وہاں تک پہنچانے کی وجہ ہے۔ ایون کہتے ہیں نا کہ نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو سلیکٹ کر ہی لیا ہے، اگر سسٹم سارا ہی ایسے ہے تو چلو کوئی محنت ہی کر لو۔ ہاں یہ تو وہی بات ہے کہ سفارشی لوگ ہوتے ہیں جو صرف گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ افسوس بس اس بات کا ہے کہ معاشی زبوں حالی کے اس عالم میں ہر شریک اور اس کے ساتھ جانے والے پر لاکھوں لاگت عوامی ٹیکس سے آتی ہے۔ بندہ پوچھے کہ کوئی تیاری پریکٹس نام کی چیز بھی ہوتی ہے یا بس وہاں اکابرین انجوائے کے لیے جاتے ہیں؟ اصل مسئلہ تو سسٹم کا ہے۔ لوگ سپورٹس کے اس فکس سسٹم سے نجات چاہتے ہیں۔ من پسند سربراہ، پھر من پسند عہدیدار، پھر کوچ، پھر قریبی عزیز، پھر مینیجر، سلیکٹرز، ہر ایک کی ہوش ربا تنخواہیں، اخراجات، مراعات اور خرچے۔ عوام کو چاہیے کہ ٹرول کے ساتھ چترول بھی کرے، مگر اصل لوگوں کی کرے۔